تمام لوگ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھی ہو۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں زعیم انفہ زعیم انفہ زعیم انفہ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ درود پاک کے بے شمار کتاب و سنت میں فضائل بھرے پڑے ہیں، بلکہ ایک تیسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کون بخیل ہے؟ آج تو دنیا کا کانسیپٹ یہ ہے، دنیا کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پہ مال و زر روپیہ پیسہ خرچ نہ کرے تو اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور سے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کون بخیل ہے؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ اس لیے جی لگا کر ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ آگے سے پیچھے تک تمام لوگ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کے روبرو ہوا ہوں، مولا تعالی ہمیں سچ سننے، سچ بولنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے ہمیں جھلسا نہیں سکتا، محبت سے بولیے آگے سے پیچھے تک تمام لوگ۔ آپ جلسے میں آئے ہیں تھوڑی بیداری کا ثبوت پیش کیجئے اور ایسا محسوس ہو آدمی کو آپ حضرات ابھی زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، اور ایسا محسوس نہ ہو کہ آدمی سنسان جنگل میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے پورے طور پر بیدار رہیے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب مسلمانوں کے اندر بیداری آئی ہے دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ اس لیے بیدار ہمیشہ رہیے کہ ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا۔ اور یہ سلیم پور کیا، وہ سیوان کیا، وہ پٹنہ کیا، یہ سلیم پور کیا، وہ دلی کیا، وہ ہریانہ کیا، عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا، عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا۔ محترم بزرگوں دوستو، رب تبارک و تعالی غور سے سنیے گا میری بات، رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، وہی ہے جس نے اپنے میسنجر کو بھیجا رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے دین حق، اور آگے رب بیان فرماتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی ریزن کو بیان کیا جا رہا ہے، سبب کو بیان کیا جا رہا ہے، غرض و غایت کو بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں بھیجا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں، کیوں بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ تو رب فرماتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ کا پیارا دین مذہب اسلام ہے، جو اسلام ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، indeed the only true religion in the sight of Allah is Islam، کہ اللہ کے نزدیک دین ہے۔ تو یہ دین اسلام کو پیارے پیغمبر دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، لیکن حالات بدلتے جا رہے ہیں، لوگ تمام طرح کے، تمام ریلیجنز، تمام مذہب کے لوگ اسلام کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے، اسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنا دھرم پریورتن کر لے۔ اگر میں اس کو ستاؤں گا، اگر میں اس کو تکلیف دوں گا، اگر میں اس کو ٹارچر کروں گا تو مجبور ہو کے اپنا دھرم پریورتن کر لے گا، یعنی
یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر وہ میرے مذہب میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح کے حالات دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ کبھی مہاراشٹر میں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، کبھی ہریانہ میں ستایا جاتا ہے، تو کبھی معلوم پڑا کہ گرو گرام میں نماز جمعہ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یعنی کسی طرح سے مسلمانوں کو ستایا جائے، کسی طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ تو آج پورے بھارت کے اندر پوری تمام اسٹیٹس میں مسلمانوں کو ستانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی دلی میں ستایا جا رہا ہے، ہریانہ اور پنجاب میں ستایا جا رہا ہے، کرناٹک میں ستایا جا رہا ہے، مہاراشٹر میں ستایا جا رہا ہے، اتر پردیش میں ظلم و شدت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تاکہ آدمی مجبور ہو کر اسلام چھوڑ دے، تاکہ آدمی مجبور ہو کر اسلام سے منحرف ہو جائے اور میرے مذہب میں داخل ہو جائے۔ لیکن جیسے جیسے لوگ ستانے والے پیدا ہو رہے ہیں، اسلام اپنے دامن کو وسیع کرتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ستا رہے ہیں لوگ، ویسے ویسے اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی یورپ میں نبی کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آئے دن کوئی نبی کا کلمہ پڑھ کے جاپان میں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آئے دن کوئی چین میں نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام پیارے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لگا رہا ہے۔ تو دنیا اسلام کو مٹانا چاہ رہی ہے، مسلمانوں کو ستا کر، مسلمانوں کو کمزور کر کے وہ اسلام کو مٹانا چاہ رہی ہے۔ لیکن اسلام ہے جو کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے دنیا اسلام کو مٹانا چاہ رہی ہے، جیسے جیسے دنیا کے لوگ ایک کافر و مشرکین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ہتھیار کر رہے ہیں، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ ظالم مر جائیں گے، یہ ظالم ستانے کی ان کے ناپاک منصوبے خاک میں مل جائیں گے، لیکن اسلام ترقی کرتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کسی آدمی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی شخص کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا پیارا دین ہے، جسے لے کر پیغمبر اعظم دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ ماننا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ محترم بزرگوں، دوستو، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اب اسلام ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے دانشور قرآن پہ تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے وہ اسلام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، وہ قرآن پاک میں تدبر کر رہے ہیں کہ رب بیان فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں باریک باتوں کو کیوں نہیں تلاشتے۔ لیکن آج چونکہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی اسلام کا دامن تھاما ہے، پیغمبر اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لگایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن ہمارے طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن میرے سماج کا کوئی بھی آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، پیارے پیغمبر دنیا میں آئے، قرآن آپ پہ نازل ہوا، اب وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اب اس کتاب کو کون تلاوت کرے گا؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو مدرسہ کا بچہ جائے گا تلاوت کرنے کے لیے، کسی کا انتقال ہو جائے تو امام صاحب جائیں گے تلاوت کرنے کے لیے۔ یعنی یہ تلاوت چند لوگوں کے درمیان محدود ہو کر رہ گئی۔ ہر آدمی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ ہر آدمی قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتا؟ ہر آدمی قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جس کے ایک حرف کے ادا کرنے پہ رب تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو آج چونکہ یہ جلسہ کا جو انعقاد کیا گیا ہے، قرآن مقدس جو تلاوت کر کے، جو حفظ کر کے جو فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی، دستار باندھا جائے گا، ان کو سند فراغت سے نوازا جائے گا۔ لیکن آج چونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، جو لوگ قرآن کو سمجھتے گئے، جو لوگ اسلام کو سمجھتے گئے، وہ اسلام سے قریب ہوتے گئے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے وہ قریب ہوتے گئے۔ لیکن مسلمانوں کی کمی یہ رہی کہ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی،
جن کا پروناؤنسیشن اچھا نہیں ہے، یعنی مخارج درست نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو لہنے جلی پڑھ رہا ہے، چند مخصوص لوگوں کے علاوہ قرآن پاک صحیح ڈھنگ سے کوئی نماز کے اندر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ تو حضور نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ تعصب، سب سے زیادہ حسرت اس آدمی کو ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ اپنے موقع کو گوا بیٹھا اور قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل نہ کر سکا۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ افسردہ ہوگا، سب سے زیادہ وہ پریشان ہوگا، وہ افسوس کرے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ جو تعلیم حاصل تو کیا، علم حاصل تو کیا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود نفع نہ اٹھا سکا اور دوسرے لوگوں نے سن کر نفع اٹھا لیا، تو اس کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا۔ اس لیے سماج کا ہر آدمی، ہر مسلمان یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لے کہ دنیا کی کوئی تعلیم اپنے بچوں کو دے یا نہ دے، اپنے بچوں کو پروفیسر بنائے یا نہ بنائے، ڈاکٹر بنائے یا نہ بنائے، انجینئر بنائے یا نہ بنائے، MBBS کی ڈگری حاصل کروائے یا نہ کرائے، لیکن ہر آدمی قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دے کہ جب جب وہ تلاوت کرے گا، جب وہ قرآن پڑھے گا، جب پیارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب میں پڑھے گا اور مر بھی جائے گا، تو جب یہ بچہ تلاوت کرے گا اس کے بعد وہ ثواب کا ذخیرہ ملتا رہے گا، اس کو قبر کے اندر راحت اور سکون کا سامان مہیا ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے بچے کو تعلیم دے، دین اسلام سے آراستہ کرائے، ہر آدمی اپنے بچے کو دینی تعلیم اپنے بچے کے گھٹی میں پلا دے، تاکہ وہ کہیں بھی جائے اپنا اثر چھوڑ کر آئے، کہیں بھی جائے وہ نماز کا خوگر رہے، کہیں بھی جائے نماز کا پابند رہے، کہیں بھی جائے نبی کے غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں لگا کے رکھے، کہیں بھی جائے دامن اسلام سے منحرف نہ ہو سکے۔ لیکن آج میرے بہت سارے بچے ایسے نوجوان قسم کے لوگ جو دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یعنی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، عزل شرع کیا حکم ہے، یعنی یہ کام میرے لیے اچھا رہے گا یا یہ کام میرے لیے برا رہے گا۔ آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے دائرہ اسلام میں آ جائے، اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور ہر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، ہر آدمی حدیث پاک کا مطالعہ کی کوشش کرے، تاکہ اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو سکے، اس کے گھر میں قرآن پاک کی زینت نہ رہے۔ کیا کبھی آپ نے بنیادی طور پہ غور کیا کہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو بچی کا باپ اپنے بیٹی کو قرآن پاک جہیز میں کیوں دیتا ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں تو دیتا ہے لیکن قرآن پاک دیتا ہے، وہ کیوں دے رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے بنیادی طور پہ غور کیا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں جا کر تاک کی زینت نہ بنائے، وہ تاک میں نہ رکھ دے، جب وہ سیدھا ہو جائے تو پھر وہ جا کر کسی مسجد یا مدرسہ میں لے جا کر رکھ دے، اس لیے نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹی کو جو سب سے بڑی دولت دیتا ہے، یہ تمام فرنیچرز وغیرہ دینے سے بہتر، یہ تمام چیزوں کے دینے سے زیادہ بہتر جو ایک کتاب دیتا ہے وہ اللہ کی کتاب دیتا ہے، وہ پیارے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب دیتا ہے، تاکہ میری بچی جس گھر میں جائے گی اس گھر کے لیے وہ رحمت بن جائے گی، اور جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، جب وہ قرآن مقدس کی سورتوں کو تلاوت کرے گی تو اس کی آمد سے، اس کے گھر میں جانے سے تلاوت کی برکت ہوگی اور اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا۔ اس لیے قرآن پاک بچی کو جہیز میں دیا جاتا ہے، لیکن آج نے کانسیپٹ کچھ اور سوچ لیا، لوگوں نے اس کا مطلب کچھ اور نکال لیا کہ بچی کو قرآن پاک دے دیں گے، گھر پر لے جا کے وہ رکھ دے گی، اب وہ تلاوت کرے یا نہ کرے، اب وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ نماز کی پابندی کرے یا نہ کرے، وہ دین سے دوری اختیار کرتی جائے گی، وہ دین سے قریب ہونا چاہیے۔ جو مصطفیٰ دین لے کر آئے، جو ہدایت کا راستہ لے کر آئے، تو مصطفیٰ جانے علیہ السلام کی ہدایت کی طرف آ جائے، اللہ کی دین کی طرف آ جائے۔ جب اللہ کی دین کی طرف آئے گا، جب اسلام کو سمجھے گا تو وہ ہمیشہ بھوکا رہنا پسند کرے گا، لیکن اسلام کا وفادار رہے گا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا رہے گا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی مجبور نہیں ہوتا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ یہ ہماری کم فہمی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے اسلام کو باریک سے دیکھا رہی، قرآن پاک کی تلاوت ہم نے
نے نہیں کیا، جبکہ رب تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو صاحب علم ہے، جو غیر صاحب علم ہے، یعنی ایک جو جاننے والا ہے دوسرا جو نہ جاننے والا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک عالم ایک جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے سارے جاہل ایک طرف ہو جائے اور ایک عالم ایک طرف ہو جائے تو حضور کے بقول، حضور کے حدیث کی روشنی میں یہ کہنا پڑے گا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، تم میں سے کمتر پر ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو عالم دین بنائے، اگر عالم دین نہ بنا سکا تو کم سے کم اتنا علم ضرور دے دے کہ جس علم کا حاصل کرنا فرض ہے، کہ حضور نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو علم دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسلام کی طرف آئے، اسلام کی جانب آ جائے، اسی میں دنیا کی کامیابی ملے گی اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ جب مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں لگ جائے گا تو ہر آدمی غلام مصطفیٰ بن کے زندگی گزارے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، اور میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت ملے گی تو اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا، جنت بھی اس کا مقام ہو جائے گا۔ دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔